واقعی آج آپ کی آوازوں کے وسیلہ سے خدا کا روح جو بش کر رہا ہے ہاللویا آپ کا مجھے نہیں پتا لیکن آپ فیل ان دا اسپرٹ میری روح جھوم رہی ہے خداوند آئیے ان کے لیے ہاتھ اٹھائیے چل ہم ہاتھ لیے بھائی آپ میری خصوص تیری بیٹی مہربان کی فوز ہے میں تو شکریہ اٹھائی صبح کے لیے جھوٹا جا رہا ہے یہ ہاتھ اٹھائے خداوند سے نہیں خدا مجھے لگ کر بہت وہ لگ کرتا ہے وہ برتن خداوند تیرے ہیں وہ ہر کسی کے نہیں ہوتے میں اس لیے میں تیرا ہاتھ بڑا ہوا مانتا ہوں ان بیٹیوں کو اس بیٹے کو خداوند ان سازوں اور آوازوں کو پاک کر تیرے روح کی حضوری کو 24 گھنٹے کھیلے میں خدا باپ بھیجے روح القدس کے نام انہیں مسح کر ان کی آوازیں مسح ہو جائیں ان کے ساز مسح ہو جائیں ان کی زندگیاں مسح ہو جائیں یہ مسح خدا بہت سر بہت یسوع نام بنا آمین کی تعریف ہو ایک انفورشن ہے میں 3 ہفتے ہو گئے بہت سارے ہمارے چرچ کے خاندان پتہ نہیں کتنی آ رہی اور میرے سے بھی وزٹ نہیں ہو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہلو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ پلیز اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داری کو دیکھو یہ بات بھائی آپ کی فیملی بھی نہیں ہے اچھا لے لو آصف بھائی آپ کی بھی فیملی نہیں ہے آپ بھی ذمہ داری پلیز ہر باری میں کہنا نہیں آئے خدا کی بھی نہیں آئے ماں جی آپ بھی لیں آپ نیند میں شاید ماں جی آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی اپنے ماما پاپا کو لے کر داؤد سے پیار کرتا ہوں بتائیں فوزیت آپ بھی بتائیں اپنے گھر والوں آپ بتا سکتے ہیں خدا آپ سے پیار کرتا آپ بھی بتایا اپنی بیوی کو لو میرج ہوئی ہے تو لو پہ تو کٹھے رہتے ہیں تو اگر ایک کو آ جائے تو یہ یسوع کہہ رہا ہے اگر ایک کو جائے تو یسوع 99 کو چھوڑ دے خدا اس بات میں اور ایک ہی بات کی دعا خدا یہ تو تیرے ساتھ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں زبور میں لکھا کیونکہ اسے مجھ سے دل لگایا میں اس سے چھڑاؤں گا اس نے میرا نام پہچانا میں اسے سرفراز کروں آپ کی محنت آپ کو سرفراز نہیں کرے گی آپ جتنی مرضی نوکری کرو جتنی مرضی سیونگ کر لیں جو کچھ مرضی کرو انسان ہوتے ہوئے آپ کی عقل محدود ہے ہمارا علم ناقص ہے پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے پالوس کہتا ہے میرا علم ناقص ہے لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا پلیز سب سے بڑا گفٹ اگر کوئی آپ کو زمین پر دے گا تو میں سمجھتا ہوں خدا کا کلام اس کلام میں قدرت ہے کہ وہ زندوں کو مردوں کو زندگی دیتا ہے وہ لبوں کو چلانا شروع کر دیتا ہے وہ لا علاجوں کو علاج دیتا ہے وہ بے اولادوں کو اولاد بخش دیتا ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ ہائیوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے انفارچونیٹ ہے ہمارے چرچ میں دعائی دینے کا رواج نہیں ہے تو زیادہ تر
हमारे कलीसिया में जो खुदा ने उससे बहुत से रहते हैं, यीशु के मुकाशमे में आगे नहीं बढ़ते, लेकिन प्लीज आप जितने आज कलाम सुन जाए कोशिश करें कि मौत से टकराए बल्कि अगले लेवल पर जाए, मौत से पढ़कर बरकत के लिए जाए, यीशु को जाने। क्योंकि जब आप यीशु को जानेंगे, जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा, तब फिर आपको मौत से आपके लिए मामूली होना शुरू हो जाएगा। कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा कि बदरू यीशु को पहचान गई और उससे कहा, मैं तुझे जानती हूं, तू खुदा का बेटा है। मैंने भी जब ये हवाला पढ़ा, मरकस के दिन उसके पहले बाप ने लिखा, तो मेरी रूह काम गई। बदरू है, यीशु को पहचान रही है। और मेरी बहनों, मेरी बात माफ कीजिए, मेरे भाइयों माफ कीजिए, बदरू है, यीशु को पहचान रही है। वो जानती है कि यीशु कौन है, खुदा का बेटा है। लेकिन हम जान रहे, हम कब पहचानेंगे? कि बात मुझे अपने आप से करनी चाहिए। पहले अपने आप को जांचिए, मैं खुदा तुझे कब पहचानूंगा, मैं कब जानूंगा तू मेरा बादशाह है, तू मेरा मुहैया करने वाला है, तू मेरी भूखी और प्यासी जान को सैर करने वाला है। आज हमारी जिंदगी में जाने के लिए कसर कलम इसलिए नहीं हो रहा, और हम साउल की तरह लोहने करते हैं। बादशाह था ना, मसाजुदा था, खुदा का रूस पर ठहरा हुआ था, लेकिन दुश्मन का मुकाबला नहीं था कर रहा, क्योंकि मिलावट आ गई। मसा में मिलावट आ गई। प्लीज अपने मसा में मिलावट आने दीजिए। मसा खालिश रहने दीजिए। उसकी अथॉरिटी, उसकी कुदरत कमजोर पड़ जाती है। साउल इसलिए कर रहा था क्योंकि अब खुदा का रूह से जुदा हो गया था। और खुदा का रूह क्यों जुदा हो गया था? क्योंकि उसने दुनिया को पसंद किया था और खुदा को रद्द किया था। उसने 3 गलतियां जो आज मेरे भाइयों में बहनों हम में से ज्यादातर कर रहे हैं। पहली गलती, खुदा का इंतजार ना करना। खुदा ने कहा मालिकियों के साथ जंग कर। पहला सामुएल 13 बाब है, ये 16 चेक कर लीजिए। 13 बाब होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे पढ़ के बता दीजिए तब देखो। खुदा ने कहा मालिकियों से जंग कर, चला गया। जब जंग करने जाता है तो जंग जीतता है, क्योंकि खुदा ने कहा जंग जीत। लेकिन खुदा ने कहा कि तुम किसी चीज का लालच नहीं करना, वहां पर सोना हो, चांदी हो, अच्छे जानवर हो, जो कुछ भी हो, सब को जलाकर बस। दूसरा काम ये था कि जंग जीतने के बाद आपने खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारी, शुक्रगुजारी गुजारी। इस सामुएल को आने में देर हो गई तो इसने इंतजार नहीं किया। इन्हें अभी क्या पता नहीं कितने रह गया, मार दिया, ये आप ही दुआ करने और सब होता करा पाते। और शुक्र है खुदा ने मुझे बादशाह बना दिया। शुक्र है खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे देता है, इसकी और मुझे खुदा की जरूरत पड़ती। और खुदा को पता है मुझे गलती थी उससे खुदा का इंतजार ही नहीं किया। जब वो बादशाह नहीं था उससे वो खुदा का तवक्कुल करता। वो गधे भी गुम गए थे तो वो खुदा के खादम के पास जा रहा है गधे को आचे, हालांकि मामूली चीज है, लेकिन फिर भी नबी के पास जा रहा है, कह रहा है खुदा से पूछ के बता मेरे गधे का पता। लेकिन अब बादशाह बन गया, बरकत मिल गई है, देर फैल गए, मौजा हो गया, तो खुदा भी फैल गया। वो आप ही कुर्बानियां दे जाते हैं। और सामू कहता है तूने इस बात में गलती की है, तूने इस बात में गलती की। मेरी बहनों मेरे भाई इस बात में गलती ना करें, अपने सोच को मिस न करें।
آپ کہاں پر تھے اور آج کہاں پر ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہی ہے اور اس کا نام یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ پلیز خدا کا انتظار کیجیے، مرتے دم تک خدا کا انتظار کیجیے۔ زبور 63 میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے اے خداوند تو میرا خدا ہے، خشک اور پیاسی زمین میں، غور کیجیے، خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں ہے، وہ پانی نہیں ڈھونڈ رہا، جہاں پر پانی وہ پیاسا ہے، کہتا میری جان تو تیری مشتاق اور میری روح تیری پیاسی ہے۔ ہاللیلویا۔ ان کو ترے لگنی چاہیے، وہ تو ساتھ چڑھیا ہونا چاہیے، خداوند پانی دے، انہوں کو بھوک لگی ہے، گرمی پڑی ہے، لیکن کہہ رہے اس جگہ پر بھی جہاں پر اتنے سخت حالات ہوں، وہاں پر بھی سب سے پہلے میں کس کی تلاش کروں گا؟ تیری جان تیری مشتاق اور میری روح تیری پیاسی۔ ساؤل نے غلطی کی تھی، اس نے انتظار نہیں، اس نے کہا خدا کو پتہ ہے میں مصروف ہوں، میرا ٹائم تھوڑا ہے، خدا کو پتہ ہے اور میں بادشاہ ہوں اور میری ڈیوٹیاں وعدے کیا، خدا کو پتہ ہے میرے بچے نے چھوڑے، خدا کو پتہ ہے میں تھک بھی جاتا، ہمارے پاس یہی باتیں ہوتی، خدا کو پتہ ہے میری مجبوری ہے، لیکن کیا ان ساری چیزوں سے خدا کے نام کو جلا دو؟ پلیز میرے بھائی میری بہن یہ غلطی آتی اور یہ غلطی ساؤل کو بادشاہ کے تخت سے اتار دیا۔ دوسری غلطی جو بڑی کامن ہوتی ہے، لالچ۔ کلام میں لکھا اس نے عمل نہیں کی، جب جنگ کی اس نے بھیڑ بکریاں خوبصورت سے جانور اسے ایک وقت تباہ نہیں کیا بلکہ ساتھ رہے۔ مسئلہ یہاں پر جانور نہیں ہے، یہ چیز اچھی سی، مسئلہ یہ ہے کلام کی فرما برداری۔ اسے کلام نہیں مانا، حکم نہیں مانا۔ مسئلہ گناہ نہیں ہے تو ہمارا گناہ کیڑا کیتا ہے، کیڑا پھل سی، اپا کا درخت سے کیڑیا نہیں، سیب کا ہی مار ڈے نہیں، مسئلہ نافرمانی ہے، بات نہیں مانی۔ خدا نے کہا مار دینے نے، نام نہیں لے کے آنے، اس سے نہیں بات مانی۔ آپ میں سے کتنی خدا کی بات، کتنا خدا کے آگے جھکے، کتنے اپنے مال کو اپنا نہیں بلکہ خدا کا کہتے ہیں۔ بات میں لکھا ہے تو یاد رکھنا تیرے خدا نے تجھے دولت والے پھل بخشے، کہیں نے قرآن نہیں پڑھا بچے کئی نے کہیں کی نیاد ہو اور کئی نے جنہوں نے چرچ آ رہے ہیں کبھی کبھی سوچے گی پلیز یہ غلطی ہے۔ خدا اس سے اچھے جانور ساؤل کو دے سکتا، خدا ساؤل کو اس سے زوراور فوج دے سکتا، خدا ساؤل کو اس سے بڑی جگہ پر لے کے جا سکتا، کیونکہ ساؤل یہ بھول گیا تھا کہ میں تو اپنے باپ کے خاندان میں ایک معمولی قبیلے میں سے، بنیامین کا قبیلہ غریب قبیلہ تھا اس وقت، اور یہ بارڈر پہ آتے تھے جیسا بلوچستان کو توڑتے تھے، بالکل برے حالات، سب سے بری جگہ پر بھی، لیکن خدا نے وہاں سے ساؤل کو چنا اور اسے بادشاہ بنایا۔ وہ بھول گیا ہے خدا نے اس پر اس وقت رحم کیا جب وہ کچھ نہیں تھا، تو اگر آج خدا نے اسے کچھ بنایا ہے تو آج بھی نہیں کچھ دے دیتا، لیکن اس وقت اس نے خدا کی بات مانی تھی، اس وقت نہیں مانی۔ کلام میں لکھا سامنے نے جب اسے مسا کیا تو اس نے کہا جب تو جائے گا تجھے راستہ میں 3 آدمی ملے گا، ایک آدمی اپنے ہاتھ میں روٹیاں لے کر آئے، دوسرا اپنے ہاتھ میں میں کا مشکے ساتھ، مطلب وہ پوجی کی ہوتی ہے
کے اندر انگوروں کا رس ہوتا ہے وہ لے کر آئے اور ایک کے ہاتھ میں بڑا ہوگا بکری کا بچہ ہوگا تو اس کو قربان کرنا میں اور روٹیوں کو خدا کے حضور میں نظر کرتا یہ 3 چیزیں ہیں اور یہ تیری نشانی ہوگی کہ تو کو اسرائیل کا بادشاہ اور واقعی اس نے بات کو مان اور اسی راہ سے گیا جس سے صاحبوں نے کہا تھا ایسا ہو جانا ہے لیکن اس وقت تو یہ کچھ نہیں تھا لیکن جب تمہارا بادشاہ بن گیا جب اس کی زندگی میں برکت آ گئی تو وہ خدا کی بات کو بھول گیا وہ جانور دیکھ کے ایڈین نسلی اتنا دکھ دے رہا ہے یہ وہ جنہیں پورے اسرائیل سے نہیں ہو رہے رات کی نہ دیکھیں تو ساؤل کہتا ہے ساؤل یہ بکریوں پر میمیانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے کیا تجھے معلوم نہیں تھا خدا نے کہا انہوں نے کہا نہیں خداوند نے کہا سی لیکن میں آخیا میں سوچا ہے میں کہا وہ خدا کی بات کو رد کرنے کہہ رہا میں نے سوچا آپ بھی کتنے ہیں خدا کی بات کو رد کر کے اپنی سوچ مسلط نہیں انہیں نہیں انہیں کے دیتے انہیں نہیں بڑھتے انہیں دیتے اور آپ خدا کی بات کو رد کرتے ہیں پھر خدا کو رد کرتے ہیں کلام کے صاحبوں نے کہا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے زیادہ بہتر ہے خدا اتنا قربانی کو پسند نہیں کرتا جتنا وہ حکم مانے کو پسند آپ کو کلام کی ہدایت اور اگر آپ کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار ہیں پھر آپ کبھی مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ میرا کی بنے میری جیت خاصی ہے اور اس کی وجہ ہے خدا کا کلام خدا کا کلام خدا کے منہ کی بات ہے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوئی کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی ایک نہیں ہے کسی نے میرے لیے ہدیہ دیا نہیں مجھے اتنا دیر زیادہ میں نے اپنے خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے کرا کوئی نوکری نہیں کوئی فارمیٹ کوئی کورس سپورٹ نہیں چلا رہے خدا ہوا اس کا لیکن پھر بھی میرے پاس جتنے بھی کٹھے ہیں 10 ہوئے 20 ہوئے لیکن میں نے خدا کے ساتھ جب نوکری چھوڑی تھی اس وقت وعدہ کیا تھا میں نے کہا خداوند میں نے اس سے کم تجھے نیا یقین دیا جب میں نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا میں کہ خداوند جب میری نوکری تھی میں تجھے 7,000 پیسے کی دیتا اب میری نوکری ختم ہو گئی میں تجھے 10 کیونکہ میری ضرورتیں بڑھ گئی پہلا بھی نہیں آیا پہلا بھی نہیں چڑھے نے پتہ لگ گیا کیا نکل گیا چیکا اور یقین جانے واقعی نکل گیا چیکا جب ہڈیاں 10 سے 15 رکھا ہو تجھے 10 5 سال ہو گئے پیچھے ملتے کی بچے مجھے یاد ہے کہ 30 سے 25,000 روپے ہڈیاں رکھا ہوا ٹوٹل جو آپ لوگوں نے دیا میں ایک روپے آدھا کسی کا اس کے لیے دعا کر تقریباً 25,000 روپے انہیں جو میں 10 کو پاری صاحب دے رہا ایک کاری کے دیر میں اٹھایا گیا ہاتھ لیکن میں نے دعا میرے بھائی میں نے دعا میں نے خداوند تو نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں سول علیہ حوالہ میں پڑھ رہا تھا اور میرے سامنے یہ آیت آ گئی خدا کے نزدیک حکم ماننا قربانی دینے سے زیادہ پسند ہے میں نے بڑے ایمان کے ساتھ ہاتھ رکھ دیے تھے اور یقین ہے وہ مہینے جو مجھے فکر ہی نہیں ہوتی مجھے فیل ہی نہیں ہوا اور وہ مہینہ اور آج کا مہینہ چل سوچا میں نے
کبھی نہیں سوچا پیاری بہن جنہیں دیا ہے کہ نہیں دیا دیا دوشی نے دیا کہ نہیں دیا بھائی آصف نے دیا کہ نہیں دیا بہن شاہجہ نے دیا کہ نہیں پانی آج جان کیا مجھے اس بات کرنے لیکن جتنا میرے پاس کٹا ہوتا ہے جس بہن نے بھی دیا جتنا دیا میری کوشش ہوتی ہے پہلے پیسہ کرنا چاہیے اور جیسے ہی چاہتا ہوں یقین جانے اس کے بعد تو پتہ نہیں کوئی پر لگ جاتے ہیں خدا کی برکت دروازے کھڑکتے ہیں مجھے یاد ہے کرونا میں ایک دفعہ ایک مہینہ ایسا آیا بچوں کے دودھ پیپر پہ کمپرومائز کوئی نہیں کر سکتا میرے بچے نے ہی نہیں کر سکتا آئے میرے بچے سے کچھ ہوتے 15 تاریخ نہ بھی میں گھر کے ضرورت ہے بچے نہیں چھٹیاں کرتا رہا 3 دن میں مسلسل روز 3 دن چوتھا دن بھی ہوتے تھے 5واں دن بھی ہوتے اور 5ویں دن میں خدا کے حضور رو رہا تھا میں تو خداوند 16 تاریخ کو ہو گئی ہے دائرے پینے کے لیے اور ہم امیجن نہیں کر سکتے کسی نے دروازہ نام کیا اور اتنے میری جیب اوپر جو رکھا تھا شام کا وقت تھا اس نے مٹھی لپیٹ کے مجھے پیسے دیے اس نے کہا پیسہ دے میں نے نہیں ملے مجھے نہیں پتا تو جیسے ہی میں نے کہا یار خدا کہہ رہے ہیں میں تیری دعا کر رہا ہوں اتار میں تیرے پیروں میں ہاتھ رکھ میں نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے دعا کی آنسو نکل رہے مجھے امیجنیشن تھی کہ بڑا کے ساتھ 1000 دیے دیتا ہوں میری سوچ اس نے کہا تو روح قدس سے کہتے میں نے کہا چرچ نہیں کیا تو کہا روح قدس نے کہ نہیں کو بڑھ رہا تھا میں نہیں کہ تو روح قدس آگے دیتے لیکن جب میں نیچے جا کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10,000 کی کڑکتے 10 نوٹ خدا کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے کلام کو نکھارتے ہیں 2 ہفتے پہلے آج وہ نہیں آئی بہن اس اتوار بھی نہیں آئی مہینے گزر ان کے بھائی تھا بہن کی اولاد نہیں تھی اس کے بچے بیٹا بھی تھا 3 بچے تھے آئینے میں رہتے تینوں دفعہ بیٹی چوتھی دفعہ بچہ پیٹ میں مر گیا 6 ماہ پہلے میں نے کہا سال پہلے دعا کی میں نے کہا اس سال خدا تجھے برکت دے گا تو بیٹا نہیں دسیا میں بھی نہیں آئینے دیا کہ وہ نہیں آتے تھے چرچ تو میرے لیے آنا مشکل ہوگا مجھے فون آیا 2 مہینہ ہفتہ 10-15-20 دن ہو گئی اس بات ایسے اسلام میں نے کہا شکر ہے شاید تم ہماری امید ہے خیر ایسا دعا کرو آدمی پریشان ہے بڑی بری حالت میں کی ہے جو ہمیں بچے ہیں بچے اور ڈاکٹر نے کہا ایک بچے گا اور ایک بچے گا اور 7 دن ہو گئے ایسی ہسپتال چل پڑی میں کہ شاید تو نے مجھے کال کی اور میں خدا کا خانہ مجھے کہہ رہا ہوں دونوں صحیح سلامت ہوں گے اور نارمل ہوں گے اور آپ امیجن کیجئے دونوں ہی صحیح سلامت ہے ایک بیٹی اور ایک بیٹا خدا کی فرما برداری ہے ایوب 22 باب میں لکھا ہے جب وہ تجھے بس کہنے گے تو تو کہے گا بلندی ہے کیوں کہے گا تو بلندی ہے کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو شریعت کو اسی کی زبانی قبول کرتے خدا چاہتا ہے جب آپ اس کی شریعت اسی کی زبانی قبول کرتے اور اپنے سونے چاندی کو جن پر آپ کا توکل ہے اسے ندیوں میں بہا دیتے ویسے کھولیے ایوب 22 باب آپ اس کی 22 ایسے یہاں وہ لکھا ہے میں تیری منت کرتا ہوں شریعت کو اس کی زبانی قبول کر لی رہا ہے اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے اس کی باتوں کا کیا کرے تو اپنے دل میں رکھ لے تو پھر کیا ہوگا خدا کہہ رہا ہے تو کالے مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا پھر خدا جب جہاں سے بھی جیسے مرضی حالات میں کل آپ کئی سالوں سے تو خدا کو بھول چکا ہے لیکن اگر آج تو اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے اور وہ خدا کی طرف منہ پھیر دے تو خدا مجھے کیا کر دے گا بحال کر دے گا تو ناراضگی کو اپنے خیموں سے دور کر دے تو اپنے خزانے کو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے کام آپ کرنے پڑیں گے آپ کو کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے تو خدا کہہ رہا ہے تو ناراضگی کو اپنے خیموں سے ہر وہ چیز جو خدا کے کلام کے خلاف اسے اپنی زندگی سے نکالا پلیز
अफीम के सोने तो अपने खजाने को मिट्टी में और अफीम के सोनों को नदियों के पत्थर में डाल दे। जिन चीजों पर आपका तो कल्याण का भरोसा है और जो आपकी के लिए ज्यादा खुदा से भी इम्पोर्टेंट है, उन चीजों को तो अपनी जिंदगी से निकालो। ये दो काम बड़े मुश्किल है, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जब आप ये करते हैं फिर खुदा आपकी जिंदगी में दुआ करता है। मैं लाहौर में था 3 दिन, तो वहां पर एक भाई मिला, तो लगता है तुम इतने पढ़े लिखे हो, नाल नौकरी भी करनी, नाल खिदमत भी चलनी, तो आपसे बड़ी अच्छी नौकरी मिलती है। मैं अभी बढ़िया शौक में सिर्फ के जी गुजारा हूँ। मैं सच्ची दसा, मैं नौकरी करके नहीं साइने में तो तुम्हारा जितना खुदा हो जाए कोई गोरा है तो सपोर्ट करता है, जो गल दीवाने को गोरा है तो सपोर्ट करता है, किसी गोरे ना होना ना आता तो मैं कहीं कोई गोरा आसमान पे बैठा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी से नाराजगी को दूर किया। मुझे कोई शख्स बता दे कोई संडे की इबादत मैंने मिस की। कभी मैं एक बार की बात चाहता, मैं आज के पास मैं थक गया, मैं बड़ा सफर किया, मैं सुता नहीं, मेरे कोरोने आगे से नाराजगी को अपने खैमों से दूर कर। ये नाराजगी है, ये खुदा कह रहा है, ये नाराजगी है कि वो रास्ता जो खुदा ने बताया उसको छोड़ के अपना रास्ता अपना रहे हैं, अपनी समझ खुदा को बता रहे हैं। ये नाराजगी है, ये अगर आप दूर करें। और दूसरा तो अपने सोने को और चांदी को, वो चीजें जिन पर आपका भरोसा है, जो आप समझते हैं खुदा से भी बड़ी है। खुदा ने मेरी रोटी देने के तमाम मेरे खामा पर की करिए ये द्वार को काम करना के तक अपना काम करना तेरा पैसे की पाला होता है। कौन सी चीजें हैं जो खुदा की पहचान, लेकिन पहला दूसरा ग्रंथी उसके 10वें बाब में लिखा है, पौलुस कहता है हम हर उस चीज को जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठाती है। मेरे भाइयों में बहनों को कीजिए, मैं हर उस चीज को जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठाती है, हर सोच और ख्याल को, आगे लिखा हर सोच उस ख्याल को जो मसीह की पहचान के खिलाफ सर उठाता है, वो बात नहीं कर रहा है जो मेरे दिमाग में आती है, जो मेरी सोचों में भी चीजें आती हैं, उनको भी, उस ख्याल को भी ढाकर ताके मिटा के सफलता से खत्म करके यीशु का गुलाम बना दे। तो फिर पौलुस की जिंदगी में मसा क्यों ना। बात की किताब उसके 19वें बाब को पढ़िए, पौलुस से कपड़े की है मार लोग ये ने कपड़े के दूसरा और जो कपड़े निकल जाते कलाम में लिखा है मालूम इस बात में लोग रुमाल निकल कपड़ों के छोटे छोटे पीस लेकर कहते थे पौलुस साहब का पसीना पूछ के अपने जिस्म में ला के साथ दे देते। और खाली ये मजाक नहीं था, बल्कि जब वो कपड़े लेकर जाते थे बीमार में डाल देते थे तो बीमार वो जरूर गिरफ्तार जहां होते थे और मौत से और मफलूज उठ खड़े होते थे और मौत से होते थे, क्योंकि उसकी कमिटमेंट, उसकी जिंदगी खुदा के साथ इस कदर मजबूत थी कि वो कहता है जितनी चीजें मेरे नफा की थी, फिलिप्पियों 3 बाब में लिखा है पौलुस कहता है जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन सबको मैं मसीह की खातिर पूरा समझता हूं। अमाल 22 बाब में लिखा है कहता है तुम मेरे गवाह हो, मैंने किसी की दौलत का, किसी के रुपए पैसे का लालच नहीं किया। उसकी जिंदगी का मकसद ही कोई सिर्फ यीशु यीशु यीशु। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज थी, दुआ दुआ दुआ। लोगों के नजदीक वो बेवकूफ था, लेकिन उसने ये किया क्योंकि जब उसने किया तो लिखा है 26 आयत में 22 बाब, क्योंकि तब ही तू कादिर मुतलक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। जब आप अपनी नाराजगी को दूर करते हैं, उन चीजों को जो मसीह की तरफ ख्याल आपकी जिंदगी में आते हैं, आप उनको मसीह के खिलाफ जो बातें अपनी जिंदगी से
से दूर करते हैं तो फिर खुदा कहता है तब तुम मुझ में मसरूर हो। और आपने लिखा खुदावंद खूब मसरूर है, वो तेरे दिल की सब मुरादें पूरी करेगा। जब खुदा मेरे भाई के घर में ये राज की बात है, जब आप खुदा में मसरूर हो जाते हैं तो खुदा आपके लिए खुद चीजें अवेलेबल करता है। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है मेरे को वॉशिंग मशीन दो, मेरे को कार नहीं, मेरे घर आना नहीं, मेरे घर राशन नहीं, बल्कि खुदा पहले लोगों के दिनों डाल देता है। पहले ही कहता है फरजाना तेरी राशन तैयार है, इधर तेरी वॉशिंग मशीन तैयार है। खुदा पहले ही डाल देता है, खुदा पहले ही अपने फरिश्तों को तैयार रखता है। इसके घर में फलां चीज की कमी है और इसको मुहैया कर दे, इसके बच्चों की फीस नहीं है इसको दे दे, इसके बच्चों के पैम्पर्स नहीं इसको पैम्पर का पैकेट दे। आपकी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो आपने कभी सोची नहीं होगी, जो कभी आपने दुआ नहीं की होगी, लेकिन खुदा ने मुहैया की होगी। लेकिन ये उसको हुआ होगा जब आप खुदा में मसरूर हुए होंगे, उसकी हमद कर रहे होंगे। हर महीने मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है घर का किचन चैलेंज चला आज रोटी पानी का बंदोबस्त कर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो बात है खुदा के आने वाले सालों में हमारी कलीसिया में ऐसा हफ्ते में मेरे पास कम से कम 1 या 2 दफा जरूर ऐसे कोई ना कोई खादम आता है, और वो खादम आए तो हम उसे कम से कम खाना भी ना खिलाएं तो ये भी कोई बात नहीं। खादम आए तो हमें जो आम दाल रोटी ही खाने दोनों बार मुझे तो वादे करना है, और हमें ये नहीं पता होता कि आज खाना है कल खाना है नहीं खाना, ये सच्ची बात है। और ये खुदा मेरे इस बात का गवाह है कि मेरी जेब में अभी पैसे हैं और शाम को है कि नहीं है, लेकिन मैंने भी किसी का भी बात कभी किसी को बताया तो मुझे पता इस स्टोर पे मेरा ये हाथ है, खाना खाना में तो करता होगा, लेकिन सिर्फ एक ही काम मेरे अब दौर के मुआफिक जलाल से मसीह सुन मेरा मेरा रफा करेगा, यही बोलते रहेगा खुदा अपने बातों का करेगा। हालेलुया। माता कब्र को देख के बोल रही, लेकिन यीशु अपने बाप को देख के बोल रहा है। आमीन। उसने कहा माता क़यामत और जिंदगी मैं हूं। आमीन। आप क्या देख के बोलते? पैसा बांटा मौके है, पैसा बैस मेरी तनख्वाह कटी गई है, पैसा बैठ की हालात बड़े मुश्किल है, पैसा बैठ की फलाने वाले जहां पे आ गया फौत की हो गई, पैसा बैठ की शादी आ गई, ये हलाल है। और कलाम को बोले लिखा है यीशु ने कहा माथा की बात पर ध्यान नहीं दिया, 7 लोग खड़े तो उन्होंने कहा अगर इतना लाडला है तो पहले क्यों नहीं बचा लिया, रोक दिया। लेकिन यीशु ने किसी की बात पे काम नहीं धरा, बल्कि यूहन्ना की 11 बाब उसकी 46 आयत को पढ़े, वहां पर लिखा है यीशु ने अपने हाथ और आंखें आसमान की तरफ उठाए और उसने कहा ऐ बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि तू हमेशा मेरी सुनता है। और उसके बाद लिखा उसने कहा ऐ कब्र में से बाहर निकला, और लिखा कब्र में से लाजर कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों जब आप आसमान की तरफ देखकर उसका कलाम बोलेंगे फिर मौजज़े होंगे। आमीन। जब आप हालात बोलेंगे मौजज़े नहीं होंगे।
देखो तो ये कहोगे मकाई बड़ी हो गई है, किराया बढ़ गया, पेड़ पौधा पै गया, कितने पूरा करना? बोले नहीं पूरा हो, चलिए बोलते रहो, बोलते चलो, परेशानी को बोल नहीं बनेगा मसला, लेकिन मसले से उठा करोगे जब आप कलाम बोलना शुरू, जब आप ये कहना शुरू करेंगे बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे, तब फिर खुदा का काम हर में आता है, खुदा के फरिश्ते हजरत में आते हैं, खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देती है। मेरे इज्जत देखिए दादी के अंदर ला इतनी देर की करे और मोटिया सी और चले पाने ही लोगों ने वो कहना है हमें वो चलो तुम ये खुदा ने करना नहीं, चलो लोग करना है, खुदा किसी ने तो छोड़ेगा। कोई प्रकार है वो 500 मिल जाए, कोई 1000 मिल जाए, थोड़े को कोई सालन है बचे ऐसा नहीं लिखा उसने 21 दिन किसी दूसरे पड़ोसी को नहीं, साथी को नहीं बताया, बल्कि सिर्फ खुदा के हुजूर में दुआ में ठहरा रहा, सिर्फ खुदा के कलाम को बोलता रहा, और वो कलाम को बोलता रहा है तो फिर फरिश्ता आता और कहता है ऐ अजीज मर्द जिस दिन से तुमने दिल लगाया है तेरी दुआ सुनी गई है। हालेलुया। प्लीज प्लीज आज जब आप यहाँ से जाएं तो आज अपनी जिंदगी में खुदा के साथ एक वादा करके जाएं, हम अपने अपनी परेशानी नहीं बोलते बल्कि खुदा तेरा नाम बोलना है, क्योंकि परेशानियां बोलने से नहीं जाएगी लेकिन तेरा कलाम बोलने से हालात बदलेंगे। हालेलुया। प्लीज ये जरूरी है, लिखा है। को पढ़ेंगे जब वो पस्त करेंगे तो तू कहेगा बुलंदी होगी, जब वो पस्त करेंगे तो कहेगा बुलंदी होगी। क्यों होगा? क्योंकि खुदा का है कि तेरा ध्यान तेरे खैमों से जब नाराजगी चली गई, तेरे चारों तरफ खुदा ने घेर लिया, जब तेरा तवक्कल अपनी नौकरी पर, अपने सोने चांदी पर नहीं बल्कि खुदा पर होगा, तो जब तेरे चारों तरफ से खुदा ही नजर आएगा तो फिर तुझे ये भी पता होगा दुनिया हार सकती है लेकिन यीशु नहीं हार सकता, क्योंकि उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। हालात को बदलना सीखिए। ईमानदार आपके मुंह में कलाम है, आपके मुंह के अंदर कुदरत है। यीशु के बारे में लिखा है प्रकाशवाणी की किताब में, उसके मुंह से धुरंधारी तलवार निकलती थी। मतलब मुझे तलवार आई पहले उसकी बात और उसकी रास्तबाजी की तलाश में लग जाओ, बाकी चीजें जो इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। अगर आप दुआएं ये हैं मुनवैन मिल जाए, मुनवो बोले, मुनवो मिले तो नहीं मिलेगा। अब सवाल ये क्यों मिले? उसकी वजह ये है कि आप में मसरूफ हैं। यीशु ने खुद कहा वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है
خدا کو پتا ہے 6 مہینے ہو گئے بیٹھ کے سن نہیں کیا. خدا کو پتا ہے کس دینی ہے. خدا کو پتا ہے کہ کرائے دے کار ہے. خدا کو پتا ہے گاڑی میں کھا تھوڑی ہو رہے لیکن گزارا نہیں ہوتا. کیا چیز نہیں خدا کو پتا. کون سی زندگی کا ایسا حصہ ہے جو خدا کی نظروں سے ہو سکتا. زبور 139 میں داؤد کہتا ہے تو دور ہی سے میرا اٹھنا اور بیٹھنا چاہتا ہے. خدا سب کچھ جانتا ہے. اگر خدا کچھ سب کچھ جانتا ہے تو پھر خدا کرتا بھی ہو. خدا اس کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ خدا کو موقع نہیں نکلنے کا. اس نے سمپل ایک فارمولا دیا ہوگا. پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش میں لگ جاؤ. یہ چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں. ساؤل پڑ گیا. ساؤل بھی سارے دے دے بے کچھ ہے بکریاں رہے ہیں. قربانی کریں گے. ساؤل نے کہا تم نے کیوں کیا یہ؟ انہوں نے کہا یہ جگہ جانتے پہلے خدا کی قربانی کرا دو. میری بہنوں پلیز اتنی بارش نہیں کھایا جائے. میری بہنوں پلیز غور کیجیے. خدا آپ کی قربانی سے اتنا امپریس نہیں ہوتا جتنا آپ کی فرما برداری سے امپریس ہوتا. فرما برداری خدا کو مجبور کریے کہ وہ زمین کو ڈباتا ہے. فرما برداری میں پھر سے کہہ رہا ہوں خدا کو مجبور کرتی ہے کہ وہ آسمانوں کا آسمان چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو. سیدرک نسک اور یہ 3 جوان تھے اور ان 3 جوانوں کی زندگی میں گواہی یہ تھی کہ یہ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو. یہ اللہ کو دیکھ کر بدلے کہ میرا جسم کیا ہے تھک گیا ہے. روٹی نہیں کھاتی تو باہر نہیں چاہے جسم کی بات حالات کی بات بلکہ کلام کی بات. ہمارا خدا کہتا ہے تو صرف اپنے خدا کے نام کی عبادت کرنا اور کسی ہاتھ سے بڑائی سجدہ نہیں کرنا. اچھا لکھ لو. اب موت کی طرف اور ایک طرف کلام نہیں بدل کے دیکھ آگری پر ہٹتا ہے. لیکن انہوں نے آپ کی بدی میں دیکھا خدا کو دیکھا تو کیا آگ کا نقصان ہو جائے. شیطان آج ہمیں رکھتا ہے. آپ کے دلوں میں بس سے کیا ہوتا ہے شک پاتا ہے یہ نہیں بھی کرتے تو ہو جاتا ہے. یہ خدا نے سن رکھنے کے لیے بڑا اوکھا تھا نقصان ہو جائے کاٹے پہ جانے. لیکن میرے بھائیوں نے کہا یاد رکھیے یہ خدا نہیں ہے جو کھاتے جاتے ہیں. وہ خدا نہیں ہے جو نقصان کرتے ہیں بلکہ خدا وہ ہے جو دیتا ہے آسمان کھولتا ہے اور جھولیاں بھرتا چلا جاتا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ رہا ہے. یہ خدا ہے. آپ کے ساتھ کون مخصوص ہو رہا ہے جڑا کہنے ہے کہ خدا نے لگا تو پٹا پایا تو بھوکے مر جانا تو جا جانا. یہ خدا نہیں یہ شیطان ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے اے شیطان دور ہو. یہ سمپل ہے. اپنی سوچوں کو اپنے خیالوں کو خدا کے کلام کے ساتھ کیوں کیجیے. بادشاہ دھوکا کھا گیا تھا تو آپ تو انسان ہے. وہ مسا شدہ تھا اس پر خدا کا روح ٹھہرا ہوا تھا لیکن اچھی چیزیں دیکھ کر اس کا بھی دل گھبرا گیا. اس کے پلیز ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھیے. خدا کا انتظار کرنا سیکھیے. پہلی بات خدا کا انتظار کرنا سیکھیے. خدا وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے آپ دعا میں چاہے جب آپ اپنے ایمان پر کھڑے ہو
آپ پر اتنا پریشر آئے، میری بہنوں غور کیجیے، آپ پر اتنا پریشر آئے، اتنا پریشر آئے کہ شیطان آپ کو بار بار کہ تیری خدا نے نہیں سنی، تیرے آپ ہی ہلنا کرتا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایسے ہوا۔ میں ایک بات سنا کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں پانی آتا یہاں تک چھوڑ دو۔ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک دن ایسا ہے گاڑی کو 2 دن پہلے صبح سے لے کر شام میٹھا پانی کا سکتے خاندانوں میں مجھے کیا کہ 100 روپیہ چندہ بھی نہیں بڑھتا۔ نیلسن میرے ساتھ، میں نیلسن کے میں یہاں رہنے کا گھر تو میں اسٹڈی ہو گئی، کہتا ہے سر کوئی بات نہیں، خدا بہتر کرے گا۔ جیسے اگلے کار کے لیکن جانے ایک بہن نے مجھے 2000 روپئے، اب ہم حجت کر سکتے ہیں جب آپ کلام پر کھڑے رہتے ہیں اور آخر تک برداشت کرتے ہیں تو پھر اپنے جان ہوگا۔ میرے بھائی میری بہن، حالات کو دیکھ کر آپ کو مجھے جب ہم پہ کلام دنیا کا پریشر پڑتا ہے، جب مجبوریوں کا پریشر پڑتا ہے، جب ہمیں ہر طرف سے دھپیڑے پڑتے ہیں، آئی ہل جانے ہیں، آئی کمر لگتے ہیں، آسمان اور زمین چل جائیں گے لیکن یسوع نے کہا میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں چلیں گی۔ آپ کھڑے ہوں گے اور جب آپ کھڑے رہیں گے آپ فتح دیں گے۔ خدا کا آخر تک انتظار کیجیے، فتح آپ کی ہے، کیونکہ خدا بعض اوقات آپ کو آزما رہا ہوگا۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے آپ کے تک کتنی وفاداری ہے۔ اس نے ابراہیم کو آزمانے کے لیے اس سے اس کا بیٹا مانگ لیا، اکلوتا بیٹا جس سے وہ پیار کرتا، جس کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ انہوں نے نہ کی کہ خدا نے کا بیٹا قربان کر لیا۔ 2 باتیں آپ کے سامنے، اگر اس نے نہ نہیں کی تو پھر خدا نے بھی اس کا بیٹا قربان نہیں کیا۔ ہم خود نہ کر کے ادھر نقصان اٹھاتے ہیں، ہم خود کلام کو رد کر کے اپنی برکت کو روکتے ہیں، ہم خود نہ کر کے اپنے موت کو روکتے ہیں، ہم نہ کر کے اپنی گواہیوں کو روکتے ہیں۔ اس لیے پلیز اپنی زندگیوں سے کلام کو ایس کرنا سیکھیے۔ کلام جب بھی آپ کے لیے بولا جاتا ہے کہ خداوند تیرا بندہ حاضر ہے، تیرا بندہ حاضر ہے، اور جب آپ حاضر ہوں گے خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے دعا کریں گے۔ تاکہ میز پر ہم نے آنا، میں اگلے سنڈے اس کو کنٹینیو کروں، اگلے سنڈے اس کا باقی کلام کا حصہ شیئر کروں۔ آئیے پلیز اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، آئیے شکر گزار کیجیے۔ اگر آپ نے برکت پائی ہے، اگر آپ کو سمجھ آئی ہے، آپ کو آپ کی کمزوری سمجھ آئی ہے، آپ کی زندگی میں جو کمزوریاں ہیں، جہاں پر غلطیاں پر ہائی لائٹ ہوئی ہیں، تو آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے۔ ہاللیلویا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے بولیے چلاوات، اس سے پہلے کہ خدا کی میز پر آئیں، اس کے خون اور گوشت میں سے کھائیں اور پئیں، آئیے شکر گزاری سے پڑھیں اور بولنا شروع کیجیے۔ خداوند ہم تیری میز پر آ رہے ہیں، تیرے خون گوشت سے کھانے اور پینے کو، تیرے جلال کے لیے بڑھ کے چاہتے ہیں، فضل بخش